بلا تمہید سیاسی جماعتیں جب قائم کی جاتی ہیں تو یہ بڑی سمجھنے والی اور سیکھنے والی آج کی بات ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ دو بڑی ضخیم ٹریننگز گفتگو آلریڈی ہو چکی ہیں۔ میں بالکل مختصر وقت میں ایک نقطے پہ بات کروں گا۔ سیاسی جماعتوں کے قیام کے مقاصد ہوتے ہیں، جیسے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو سیاسی جماعت کے قائم کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد کیا ہوتا ہے، صرف ایک کا بیان کروں گا، وہ ہوتا ہے اس سے منسلک ہونے والے لوگوں کی سیاسی تربیت، ان کی پولیٹیکل ٹریننگ، اور اس میں سے عوام میں سے لیڈرشپ کو تیار کرنا۔ یہ بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اب ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، مین سٹریم پارٹیز ہیں، ایتھنک پارٹیز ہیں، علاقائی پارٹیز ہیں، ریلیجس گروپس ہیں، بہت ساری ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، لیکن الا ماشاء اللہ آپ حیران ہوں گے کوئی ایک سیاسی جماعت اپنے ورکرز کی ٹرو سینس میں ٹریننگ نہیں کر رہی، ان کو پولیٹیکل ایک اویئرنیس نہیں دے رہی، ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں کر رہی۔ پاکستان عوامی تحریک، اس کی پہچان علم ہے، اس کی قیادت کی پہچان علم ہے، اس کی پہچان تربیت ہے، اور الحمدللہ شرق سے لے کر غرب تک، پاکستان سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کے نارتھ امریکہ، افریقن کنٹریز تک، اور انڈیا تک دوبارہ منہاج القرآن ایک انٹرنیشنل علم کے حوالے سے جانا پہچانا بہت بڑا نام بن چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اب سیاسی تربیت کی چونکہ بات ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے، ہوتی نہیں ہے، تو ہم اس بیڑے کو اٹھائیں گے اور ہم عوام کی بالعموم اور اپنے کارکنوں اور ذمہ داروں کی بالخصوص انشاءاللہ تعالی سیاسی تربیت کریں گے۔ یہ جمہوریت پہ آج ہم تھوڑی سی بات کر کے اس کو آگے موضوع کو چلاتے ہیں۔ اس کا کانسیپٹ سب سے پہلے گریکس کے ہاں نکلا، یونانیوں کے ہاں۔ آپ نے سنا ہوگا، ارسطو کا نام سنا ہوگا، سقراط کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈیموکریسی کا انیشل کانسیپٹ دیا، اور ڈیموکریسی کی تعریف کیا کی گئی اس کو ذرا سمجھیں۔ تعریف یہ کی گئی کہ اٹ از اے سسٹم آف گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہ ہے اس کی تعریف۔ اب یہ جمہوریت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارے ساتھ ایک پڑوسی ملک ہے جس کو ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل درپیش رہتے ہیں، اس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں ملکوں میں جمہوریت کے ساتھ بہت بڑا مذاق کھیلا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ڈائریکٹلی اس پہ آتے ہیں۔ 2013 کا الیکشن جس میں پی ایم ایل این پاور میں آتی ہے اور گورنمنٹ بناتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹ از اے سسٹم آف گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل، کہ لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کے ذریعے سے بنی اور لوگوں کی اکثریت نے یہ حکومت بنائی، یہی تعریف ہے۔ مسلم لیگ نون 2013 میں ٹوٹل ووٹ کا 32.7% لیتی ہے۔ ٹوٹل جو ووٹ ہے 100%، یعنی 100 میں سے مسلم لیگ نون نے کتنا ووٹ لیا؟ 32.7%۔ اب ہم جمہوریت کی تعریف پہ اس پرسنٹیج آف ووٹ کو ذرا کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے 32 کو کریں مائنس، 69% پیپل ووٹڈ اگینسٹ مسلم لیگ نون۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ تقریباً 70% لوگوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ دیا، اور گورنمنٹ کس کی بنی؟ نون کی۔ آگے چلیں، 2018 الیکشن آیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ ہم نے کہا جی یہ پاپولر گورنمنٹ ہے، پاپولر ریپرزنٹیشن ملی ہے اس کو، بڑی عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ ٹوٹل ووٹ لیا 31.82%۔ مسلم پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگین تقریباً 70% لوگوں نے کس کے خلاف ووٹ دیا؟ پی ٹی آئی کے خلاف۔ وہ ووٹ خلاف ہی بن جاتا ہے
جو ووٹ مختلف پارٹیز کو پڑتا ہے. اب چلیں 2014 کا الیکشن انڈیا میں. نریندر مودی بنیادی طور پہ عالمی سطح کا دہشت گرد ہے. اس کی گورنمنٹ بنتی ہے. ٹوٹل انڈیا سے کاسٹ ہونے والے ووٹوں میں سے مودی صاحب نے 31% ووٹ لیا. میں نے ایک ایگزامپل لیا اپنے ہمسائے کی, چونکہ لی بھی اس کی ہے کہ جس کو بہت بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کاسٹ ہونے والے ووٹ میں نا پاکستان, کاسٹ ہونے والے ووٹ, اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد تو وہ جو کاسٹ ہوئی, جو کاسٹ ہوتا ہی نہیں. یعنی ماشاءاللہ بہت پیارا پوائنٹ دیا قائد صاحب نے کہ بہت ساری پبلک تو ایسی ہے جو سائلنٹ ہے, دے آر ناٹ ووٹنگ فار اینی باڈی. یہ وہ ہیں جو کاسٹ ہوئے ہیں. یہ تو مثال لے لی ہم نے بڑی جمہوریت کی, جی بہت بڑی جمہوریت ہے. اب آ جائیں یو ایس اے, دنیا میں جمہوریت کا چیمپئن کہنے والا اپنے آپ کو. وہاں پہ بھی جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ مور اور لیس ہماری طرح ہے, کیونکہ ان کے الیکٹرل کالج اس کو کہا جاتا ہے. دنیا میں واحد نظام ہے, الیکٹرل کالج کہا جاتا ہے. ٹوٹل 538 ممبر ہیں جو تمام سٹیٹ سے سلیکٹ ہوتے ہیں. 435 ممبران ہوتے ہیں, الیکٹرز ہوتے ہیں, 100 سینیٹرز ہوتے ہیں, 2 سینیٹر فرام ایوری اسٹیٹ, اور 3 کیلیفورنیا کے ممبرز ہوتے ہیں. یہ جی ٹرمپ صاحب صدر بنتے ہیں, اور 2016 کے الیکشن میں ٹرمپ صاحب نے جو ووٹ لیا, ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ کے اگینسٹ 3 ملین ووٹ زیادہ لیا, ہیلری کلنٹن نے. بٹ ہو بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, مسٹر ٹرمپ. اب آپ اس کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک سیشن کریں گے پولیٹیکل ٹریننگ کا, میں قائد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, تو یو ایس اے کے الیکشن پہ ایک پوری بات ہوگی. کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایکچولی کچھ پیپرز دیے تو میں نے یو ایس اے کا الیکشن پورا پڑھا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر سوئنگ سٹیٹس ہیں, اس کے اندر کچھ سٹیٹس ایسی ہیں ٹوٹلی اگنور ہو جاتی ہیں, ان کے الیکٹرز بہت تھوڑے ہیں, 1 2 3, ان کا وزٹ ہی نہیں کرتے پریزیڈنٹس. وزٹ ان سٹیٹس کا کرتے ہیں جہاں پہ ان کو 30 الیکٹرز, 35 40, جہاں پہ انہیں میکسیمم ووٹ ملتا ہے. 270 ٹوٹل 538 ہیں, 270 چاہیے وننگ کے لیے. 270 جس پریزیڈنٹ کو مل گئے وہ ون ہو گیا. اب ہوا کیا کہ ایک بہت بڑا سوسائٹی کا سیگمنٹ ایسا ہے جس کو ریپرزنٹیشن نہیں ملتی. آگے چلیں. ہوتا یہ ہے کہ اس سسٹم کو جس میں آج ہم بیٹھے ہیں, یہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں یہ گھسا پٹا سسٹم چل رہا ہے الیکشن کا. اب میں اس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 23 دسمبر کو جو لاہور میں مینار پاکستان پہ بہت بڑا اجتماع عام ہوا تھا سیاست. 23 مارچ 1940 کے بعد مینار پاکستان نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا, جس سے قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری نے خطاب کیا. اس سارے خطاب کو خدا را جا کے سنیں, وہ سارے کا سارا خطاب الیکشن ریفارمز کے اوپر ہے. اس کے بعد 14 جنوری کو جو دھرنا ہوا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دھرنے کو اختتام دیا. قمرالزمان قاہرہ صاحب گئے, زرداری صاحب نے کہا جی اس کو اختتام کریں. ایک ایگریمنٹ ہوا, آپ اس ایگریمنٹ کو نیٹ پہ پڑھا ہوگا, پڑھ لیں. وہ ایگریمنٹ الیکشن ریفارمز پہ تھا. ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ تھا الیکشن ریفارم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بیسیکلی سوسائٹی ساری نگلیکٹ ہو جاتی ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کیوں کہ اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی ہونے والے کاسٹ ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے. اس کی اب ایک مثال سے بات سمجھ کے ہم اس سے آگے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم جس حلقے میں بیٹھے ہیں شیخ رشید صاحب ون کرتے ہیں. چونکہ ہماری پی پی 17 کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ عبدالحق صاحب نئے شامل ہوئے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, تو یہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے. یہاں پہ لیٹ سپوز 10 کینڈیڈیٹ ہیں. شیخ صاحب نے ووٹ لیا 80,000, جیت گئے. سیکنڈ پہ جو تھا اس نے ووٹ لیا 75,000, ہار گیا. تھرڈ پہ جو تھا اس نے ووٹ لیا 40,000. پھر فورتھ پہ جو تھا اس نے لیا 20,000. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کا ووٹ وننگ والے سے ڈبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنڈی کی میجورٹی عوام اسمبلی سے باہر ہے اور شیخ صاحب اسمبلی کے اندر ہے. یہ ایکچولی عوامی تحریک عوام کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ کس دھوکے کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی اسمبلی سے باہر ہے
اور الیکشن کا ماہر، انویسٹر، مینیپولیٹر، بزنس مین، بزنس ٹائکون، پاکستان میں بزنس کی سب سے بڑی انڈسٹری پالیٹکس ہے. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سب سے بڑی انڈسٹری نہیں ہے، سب سے بڑی بزنس اور انویسٹمنٹ کی انڈسٹری پالیٹکس بن چکی ہے. کیوں؟ کہ ایک حلقے میں آئیں، انویسٹ کریں، پیسہ لگائیں، میکسیمم ووٹ لیں، اسمبلی میں چلے جائیں، اس کے بعد لوٹ مار شروع کر دیں. دس از دا سسٹم. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ والا سسٹم، جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، اس سسٹم کے تحت آپ کے سامنے 5 بندے آئے، آپ اپنے ایمان سے بتائیے گا. ابھی میں آپ کو ایک سچویشن بتانے لگا ہوں. 5 امیدوار ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب ایک کھڑے ہیں، لیٹ سپوز ڈاکٹر افضل صاحب، یار یہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے یار، اس نے جیتنا ہی نہیں ہے، ووٹ ضائع کر کے کیا کریں گے؟ یہ تو جیتے گا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ عوام اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ نیک ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ ہمارے معاملات کو حل کرے گا، لیکن عوام کو پتہ ہے اس نے نہیں جیتنا، لہذا اس کو ووٹ نہیں دیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی نہ چاہتے ہوئے غلط بندے کو ووٹ دے رہے ہیں. اب آپ بات سمجھ گئے؟ اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، موضوع بہت خوبصورت تھا اور آپ کو بڑا مزہ آنا تھا، نیکسٹ سیشن میں چلیں گے. میں اس کا اینڈ بیان کر دیتا ہوں. اس پہ آ جاتے ہیں. یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم دنیا میں چل رہا ہے، یہ جس پہ ہم نے بات کی. اس کے اگینسٹ ایک اور سسٹم ہے، اس پہ 1 منٹ کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے. اس کے اگینسٹ ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن. پروپورشنل ریپرزنٹیشن یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں. یہ اس میں ایٹ لیسٹ 80% ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن فٹ آتی ہے. کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ متناسب نمائندگی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ جو دوسرا سسٹم میں نے پہلا والا بیان کیا، اس میں حلقے بنے ہوئے ہیں، کانسٹیچوئنسیز بنی ہوئی ہیں، اور کانسٹیچوئنسیز کے اندر پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا ملتان کا حلقہ ہے جی، مخدوم صاحب پلیئر ہیں، وہاں کوئی نہیں جیت سکتا. گیلانی صاحب پلیئر ہیں، ٹوانا صاحب پلیئر ہیں، میاں صاحب پلیئر ہیں، فلانے صاحب پلیئر ہیں، شیخ صاحب پلیئر ہیں. سو کوئی بندہ لائق آدمی، قابل آدمی، مطلب اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ جو ملک کے اندر چینج لا سکتے ہیں، they cannot win the election, they cannot think even to win the election. اب یہ کانسٹیچوئنسی بیسڈ سسٹم ہے جو میں نے پہلا جو کانسٹیچوئنسی ایک حلقہ ہے اور اس حلقے پہ کچھ لوگ قابض ہیں، ان کا قبضہ ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، فیل ہیں. ڈاکٹر صاحب اس لیے ہمیشہ اب سمجھیں کہ کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہمیشہ بائیکاٹ ہی کر دیتے ہیں، تو کیا کریں بائیکاٹ نہ کریں تو؟ ہم اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو کہاں لے کے جائیں؟ اب آگے چلیں. اس کے اگینسٹ ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کا منشور ہے، اس کی قیادت ہے، آپ کے سامنے ہے، پوری عوام کے سامنے ہے. اب ہم سب نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی اپنی پارٹیز کو ووٹ ڈال دی، کوئی حلقہ نہیں، کوئی بندہ نہیں ہے. اب پارٹی نے ٹوٹل، اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی میں مثال دوں گا کہ پنڈی کی اسمبلی ہے، اس کی 70 سیٹیں ہیں، 70. مثال کے طور پہ ہمارے لارڈ میئر صاحب ہیں قاضی شفیق صاحب پنڈی سے، مثال کے طور پہ. تو قاضی شفیق صاحب جب الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو 70 لوگوں کی لسٹ ساتھ اٹیچ کر دیں گے جو کہ ان کے ممبران اسمبلی ہوں گے. اب اگر قاضی صاحب نے مثال کے طور پہ پنڈی میں ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوا وہ ہوا 1 لاکھ، اور قاضی صاحب نے ووٹ لیا 60,000. کتنا؟ ہم نے سب نے محنت کی، الحمدللہ 60,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا. اب جو دوسرا بندہ تھا اس نے لیا 50,000، تیسرے نے لیا 40,000. تین مثالیں لے لیتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ 60، 50 اور 40 3 ہو گئے. 60 والا لارڈ میئر بن جائے گا. اور میں مثال میں میئر بنا بھی اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پنڈی میں عوامی طریقہ میئر بنانا ہے. یہ مثال بھی اس لیے دے رہا ہوں، ہم نے پنڈی میں عوامی طریقہ، چونکہ نیا سسٹم آیا ہے پنجاب میں. یہ جو سسٹم میں بیان کر رہا ہوں یہ پنجاب میں 2019 کے الیکشن ایکٹ میں آ چکا ہے، اس لیے آپ کو پہلے والے سسٹم کی خرابیاں بیان کی. ہم نے کیا کیا کہ 60,000 ووٹ آئے، لارڈ میئر پنڈی میں الحمدللہ ہمارا بن گیا، لیکن ٹوٹل سیٹیں تھیں 70. کتنی سیٹیں تھیں؟ 70. تو 70 سیٹوں میں سے 60% سیٹیں ہمیں ملیں گی، چونکہ ہم نے لاکھ میں سے 60% ووٹ لیا ہے، 60,000. تو 60% سیٹوں کا مطلب ہے اسمبلی میں ہماری 42 سیٹیں ہوں گی.
کتنی؟ اب جو ہارا ہے یعنی جو سیکنڈ پہ ہے اس نے لیا تھا 50. کتنا؟ 50. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹوٹل ووٹ کا 50% لیا. تو اس دوسرے والے بندے کو 50% اس پارٹی کو سیٹس مل جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیکنڈ پہ تھا وہ عوام ساری اسمبلی میں پہنچ گئی. آپ سمجھ گئے؟ تو اس کو کتنی سیٹس ملی؟ 35. اب تیسرے پہ آ جائیں, وہ تھا 40,000. 40,000 میں ایک پارٹی تھی, کوئی بھی, جماعت اسلامی لے لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 چکے 28. ان کو اسمبلی میں میئر ان کا نہیں بنا, لیکن 28 نمائندگان ان کے اسمبلی میں پہنچ گئی. دوستان محترم, یہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم. دنیا میں اس سے آگے بھی ایک سسٹم موجود ہے, اس کو ٹرو پروپورشنل سسٹم کہتے ہیں, صرف ملکوں میں چل رہا ہے. اگلے سیشن میں اس پہ بات کریں گے. اب آپ سے اینڈ پہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان عوامی تحریک کو خدا را سمجھیں. یہ پارٹی, یہ قیادت اور جس جماعت کی امبریلا میں یہ چل رہی ہے, خدا کی قسم یہ ایک بلیسنگ ہے. اس کو بلیسنگ سمجھیں. آپ بے دھڑک ہو کر, مجھے ملک نذیر صاحب نے جب یہ ذمہ داری دی کہ آپ صرف, چونکہ ڈسٹرکٹ کا میں کوارڈینیٹر ہوں, تو انہوں نے کہا جی آپ پی پی 17 کو ذرا دیکھیں. آپ یقین مانیں میں نے کو 20-25 دن کام کیا, 20-25 دن, اور ڈیلی کتنا کام کیا ہوگا, گھنٹہ میں ان سے ملا ان سے ملا. آپ حیران ہوں گے کہ 30 کے قریب مختلف جماعتوں کے لوگ عوامی تحریک میں شامل ہو گئے 20-25 دن میں. تو مقصد کیا تھا کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے. یقین مانیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے کسی کی لیڈرشپ نہیں ہے, جو ہمارا نظریہ ہے کسی کا نظریہ نہیں ہے, جو ہمارا ویژن ہے کسی کا ویژن نہیں ہے, جو ہمارا منشور ہے کسی کا منشور نہیں ہے, جو ہماری مین لیڈرشپ کے بعد سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے کسی کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ نہیں ہے. اور ہم پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں اس پارٹی پہ. یہ پارٹی پاکستان کو گرداب سے نکال سکتی ہے, مشکلات سے نکال سکتی ہے, اور خدا کی عزت کی قسم پاکستان کو اقوام عالم میں صفحے اول میں لا کے کھڑا کر سکتی ہے. آپ لوگ نکلیں, لوگوں کے پاس جائیں, اس پارٹی کے ممبر بنائیں, ان کو تنظیم میں لے کے آئیں, اور پاکستان عوامی تحریک کو راولپنڈی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا کر دم لیں.